नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला ताग़लू फ़ी दीनिकुम ग़ैरल हक़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम आज की इस तकरीब के सदर नशीन प्रोफेसर परवेज़ अख्तर साहब प्रिंसिपल कॉलेज हाजा, मोहतरम सईद अहमद ताज साहब, अंजुम साहब, प्रोफेसर फैज़ अकबर साहब, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, प्रोफेसर मियाँ इनामुर रहमान साहब और दीगर तमाम असातिज़ा, तलबा और तालिबात। ये मौजू बड़ा अहम है जिस पर ये गुफ्तगू का मौका बना है। सबसे पहले तो मैं आपकी सोसाइटी को और मोहतरम प्रिंसिपल साहिब को ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम जो बिल्कुल जिनका ताल्लुक़ एक फ़िज़िकल तरबियत है और एक ज़हनी तश्कील और तरबियत है, फ़िक्री तरबियत के लिए इस तरह के प्रोग्राम यूरोप और मगरब में जो मुताला है वो सिर्फ साइंसेस का नहीं होता, नेचुरल साइंसेस का नहीं होता, बल्कि जो सोशल साइंसेज हैं कि लोगों के रवैयों के अंदर अगर कोई कजी या ख़राबी पाई जाए तो उसके असबाब तलाश करना, उसका तजिया करना और उसका हल पेश करना, ये थिंक टैंक और इंटेलेक्चुअल्स का काम है। और ये काम उससे कहीं ज़्यादा अहम है जो दीगर तरक्यात में आपको नज़र आता है, इंसानों को इंसान बनाना। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये मौजू बड़ा अहम है। मैं सर को मुबारकबाद देता हूँ और पूरी टीम को कि इस तरह की तकरीबात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रहनी चाहिए जिनका ताल्लुक़ हमारे माशरे के अंदर जो बेइत्मीनानी है, जो लोगों के रवैयों के अंदर हमें मसाइल नज़र आते हैं, उनका जायज़ा लेना हमारी दरसगाहों का, हमारे पढ़े लिखे लोगों का काम है। और उम्मत की रहनुमाई करना, कौम की रहनुमाई करना ये ज़िम्मे है हमारे। लेकिन मैंने जो गुफ्तगू ज़हन में बना के सोचा था कि मैं करूँगा तो ज़्यादा ज़हन में ये था कि असातिज़ा मौजूद होंगे, इसलिए कि इस मौजू का बहुत सारा ताल्लुक़ जो है वो हमारे असातिज़ा के साथ है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स के साथ है, हमारे मुरब्बी और खुतबा के साथ है, सहाफ़ी और एंकर और सोसाइटी को लेकर चलने वाले उन लोगों के साथ है और तलबा के साथ भी है। तो ज़्यादा तादाद चूँकि तलबा की है, तालिबात की है, तो मैं थोड़ा सा यही पहलू ज़्यादा मद्देनज़र रखूँगा कि मेरे सामने मेरे बेटे और बेटियां हैं। मैं जो गुफ्तगू करूंगा ये ठीक 12 बजे मैंने ख़त्म करनी है। अभी मेरे पास 17 मिनट मौजूद है, चूँकि मेहमान ख़ुसूसी बहरहाल में है, तो ये मैं इख्तियार इस्तेमाल करूंगा कि बाकी लोगों से ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँ। ये हमारा जो मौजू है इसकी दो बड़ी जहतें हैं। एक तो हमें ये जो इंतहा पसंदी का लफ्ज़ एक्सट्रीमिज़म, कुरान ने उसको गुल्ब कहा, और बेहतरीन लफ्ज़ इसके लिए मेरे ख़्याल में अफरात व तफरीत है कि जब आप किसी इस्लाम की नज़र में अगर दुरुस्त काम में भी आप मुबालगे से काम लेंगे तो वो भी दुरुस्त नहीं है। शरीयत ने कसरत से इबादत करने को भी मना किया है, यानी अफराद जायज़ काम में भी अफराद ठीक नहीं है, और जायज़ काम के अंदर बिल्कुल जो ज़रूरी और लाजमी है उससे भी पीछे हट जाना ये तफरीत है। तो कह लीजिए कि अफरात व तफरीत जो इंतहा पसंदी है उसकी दोनों जहतों को वाज़े करने के लिए ये सबसे ज़्यादा जामे अल्फाज है। मैं उस चीज़ की तरफ ज़रा दोबारा तवज्जो दिलाऊंगा, प्रोफेसर फैज़ अकबर साहब ने जिसकी बात की कि कौमों के रुजू ज़वाल का जो फ़लसफ़ा है, ये अपने बेटों और बेटियों को तवज्जो चाहूँगा उनकी कि आप पढ़ के देखिए, कुरान मजीद को पढ़ें, तारीख़ को पढ़ें, तहज़ीबों का मुताला करें, आपको ये बात समझ आएगी कि कौमें सारे हमले बर्दाश्त कर लेती हैं, मैदान जंग की शिकस्त भी
ان کے حوصلے نہیں توڑ سکتی، ان کو زوال پذیر نہیں کر سکتی۔ معاشی نقصانات بھی ان کی کمر توڑنا ممکن نہیں ہے۔ سیاسی میدان کے اندر شکست بھی ان کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قومیں تباہ اس وقت ہوتی ہیں جب ان قوموں کے اندر فکری اور داخلی انتشار پیدا ہوتا ہے، سوچ اور فکر کے زاویے تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے جس کی طرف پروفیسر فیض اکبر صاحب نے اشارہ کیا، بڑی اہم بات ہے کہ آپ دنیا کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ یہ 1258 میں کیا ہوا؟ تاتاریوں نے شکست دی مسلمانوں کو، خلافت ختم ہوگی، قیامت برپا ہوگی۔ اس دور کی تاریخ پڑھیں کہ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ کیا اس کے بعد کوئی قیامت باقی ہے، کہ سارا علمی سرمایہ بھی دجلہ اور فرات کی نظر ہو گیا اور مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا دیے گئے، ہلاکو خان اور اس کے بعد تو جو تباہی بچی، پھر مسلمان وہاں سے نکل آئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل شکست مسلمانوں کو نہیں توڑ سکی۔ جاپان کی بات سر نے کی، یہ بالکل ہمارے آج کے دور کی بات ہے۔ جنگ عظیم میں شکست کے بعد بھی کتنی قومیں ہیں جو بالکل بظاہر ختم ہو گئی، لیکن وہ قومیں پھر دوبارہ لوٹ آئیں۔ لہٰذا یہ نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں جو بنیادی فیکٹر ہوتا ہے وہ ان کا داخلی فکری انتشار ہے۔ اگر کوئی قوم نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو تو یہ معیشت کے مسائل اور سیاسی کمزوریاں ایک وقت کے بعد یہ ان ساری چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ میں دو پہلوؤں سے آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انتہا پسندی جو ہے، یہ ایک کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جہت کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا کہ ہمارے ہاں مذہب کو بطور ٹول کے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مذہب کے ذریعے لوگوں کو جذباتی کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو انتہا پسندی کے پیچھے ایک تو یہ ہمیں مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، وہ سیاسی جماعتیں جن کا بظاہر مذہب سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت تماشا لگا ہوا ہے کہ وہ کس طرح مذہب کو استعمال کر کے اپنے مد مقابل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تین کانسیپٹ جو ہیں وہ جو بہت زیادہ جن کے حوالے سے غلط فہمی پیدا ہوئی اور ایکسٹریمزم آیا مذہبی حوالے سے، تفصیلات میں جائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تین بنیادی کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں جس حوالے سے غلط فہمی پیدا کی گئی تعبیر اور تشریح میں، اس میں ایک تو جہاد ہے۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ جو بھی آپ کی بات نہیں مانے بس اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں، یہ جہاد کا تصور ہے۔ یہ سمجھا گیا کہ لوگوں سے طاقت کے ذریعے اپنی بات منوانا۔ میں اشاروں کنایوں میں بات کروں گا، آپ سیرت کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں جہاد اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، جہاد اسلام کے تحفظ کے لیے ہے، جہاد ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے جو لوگوں کو اسلام کی راہ میں آنے سے روکے، اور اس کی سب سے بڑی مثال مساک مدینہ ہے، معاہدہ نجران ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ دین ابراہیمی سے تینوں مذہب جو ہے دین ابراہیمی سے وابستہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ سوچ اور اپروچ ہو کہ کم از کم وہ مذاہب جو اہل کتاب جن کو آپ کہتے ہیں وہ تو دین ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کے نتیجے میں ایک لحاظ سے آپ کا ان کے ساتھ اشتراک بنتا ہے، رواداری، اور وہ اشتراک اس سماجی انصاف کا تقاضا کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارے فرانسیس آباد، مریم آباد،
اور यूहन्ना बाद जो आबाद हुए हैं, ये हमारी उस सोच और फिक्र का नतीजा है जिसे आप इंतहा पसंदी कहते हैं। वरना ये सारे लोग हमारे दरमियान रहते थे, लेकिन आज आप देखें कि बस्तियाँ अलग आबाद होना शुरू हो गई। ये एक नतीजा है उस इंतहा पसंदी का जो हमारे माशरे में मज़हब के नाम पर नज़र आती है। और जो नफ़रत जो इस्लाम नहीं वो नफ़रत सिखाता, दीन वो नफ़रत नहीं सिखाता। बात लंबी हो जाएगी वरना इस पर बड़ी बात की जा सकती है। अपनी तारीख़ देखें, बर सगीर के अंदर मुसलमानों ने 20-25% होने के बावजूद बर सगीर के लोगों ने इनकी हुकूमत को क्यों तस्लीम किया कि जो रवादारी आपको मुसलमानों के अंदर नज़र आती है और एक कह लीजिए कि एक आलमगीर माशरा करने के हवाले से जो रवादारी मुसलमानों को सिखाई गई है, उनके मज़हब ने सिखाई है, वो किसी और मज़हब और तहजीब में है ही नहीं। लिहाजा ये नुक्ता हमें अपनी तारीख़ से, सीरत से अखज़ करने की ज़रूरत है कि इस हवाले से इस्लाम की तालीम क्या है। नहीउल मुनकर अजीब और गरीब हमने कॉन्सेप्ट, जो बात मुझे 20-25 साल में समझ आई है, मैं चाहता हूँ कि नही अनिल मुनकर का मतलब ये है कि अगले बंदे को एक ही दफ़ा बात समझाने से समझ आ जाए। भाई पैगम्बरों का ये काम नहीं है। पैगम्बरों का काम भी ये है कि वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमने बात को पहुँचा दिया। यही कहते हैं ना खतीब आखिर में कि हमने अपनी बात को पहुँचा दिया। किसी के ज़िम्मे ये नहीं है कि वो अपनी बात को मनवाए। मनवाना असल में इंतहा पसंदी है। पैगम्बरों का तरीका बात को पहुँचाना है, कन्वे करना है। इसी तरह तीसरा जो कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत उसकी मैं समझता हूँ कि बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, वो है तकफीरी मिजाज, कि जो भी बात नहीं मानता उसको काफिर कराते। हर दूसरे बंदे को जो मेरी बात नहीं मानेगा बस वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। हाथ मौलवी बदनाम है, हालांकि हाल ये है कि यहाँ फतवे सारे लोग लगा रहे हैं, सिर्फ मजहब से वाबस्ता लोग नहीं, सभी के हाथ में फतवों की तलवार है, जिसकी चाहते हैं गर्दन उड़ा के रख देते हैं। आप देख लें इस वक्त ये हमारे सोशल मीडिया पर और आप सारी चीज़ें देख रहे हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ किस तरह मज़हब के नाम पर फतवे दिए जा रहे हैं। याद रखिए, मैं एक जुमले में अगर बात करूं तो ये फ़िरका जो होता है ना, ये हमने कितने फ़िरके बने। फ़िरका बुनियादी अकायद में इन्हिराफ से बनता है। अगर बुनियादी अकीदा खुदा, रसूल, आखरत और बाज़ दीगर चीज़ें उन पर इत्तेफाक है तो कोई फ़िरका नहीं है, सारे मुसलमान हैं। ये फुरूई इख्तलाफात होते रहते हैं। लिहाजा इस वक्त जो जितने फ़िरके आपके यहाँ मारूफ़ हैं, ये असल में फ़िरके नहीं हैं। ये मुख्तलिफ़ तहकीकात और मुख्तलिफ़ ज़ौक़ के मज़हर रुझानात हैं जो आप सोसाइटी में देखते हैं। किसी को आप देवबंदी कह देते हैं, किसी को अहल हदीस कह देते हैं, किसी को शिया कह देते हैं, किसी को बरेलवी कह देते हैं, वगैरह वगैरह। बुनियादी अकीदा सबका एक है। फ़िरका अगर आप कह सकते हैं तो कादियानी एक अलग फ़िरका हो सकता है, इसलिए कि बुनियादी अकीदा उनका मुख्तलिफ है ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो ये सोच हमें अपने बच्चों को, आप बेटों और बेटियों को जो मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये चीज़ भी ठीक करें आप कि ये फ़िरके नहीं हैं जिनको आप फ़िरके समझते हैं। सारे मुसलमान, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़हुव मुस्लिम। अल्लाह के रसूल ने मुसलमान की तारीफ़ ये की है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे वो मुसलमान है। बस बात ख़त्म हो गई। मेरे पास वक्त थोड़ा बचा है, वरना मैं इस मौजू पर चंद बातें आपको मज़ीद अर्ज़ करता मैं आखिरी हिस्से की तरफ आता हूँ। दूसरी जहत जिसको आप कह लीजिए कि इंतहा पसंदी का एक दायरा मज़हबी इंतहा पसंदी है और दूसरा दायरा जो है वो समाजी इंतहा पसंदी है। हमें उसके असबाब और वजूहात पर भी गौर करनी चाहिए। सिर्फ मज़हब ही इंतहा पसंदी पैदा नहीं करता, और भी बहुत सारे मसाइल समाजी और माशरती सतह पर हैं जो लोगों को इरिटेट कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर इंतहा पसंदी पैदा करते हैं, जो रवैयों के अंदर तशद्दुद पैदा करते हैं। मैं 2 जुमलों में आपको 2 मुख्तसर से वाक़यात सुनाता हूँ। अभी मैं कामोगी में था, एक हफ़्ता पहले गाड़ी पर जा रहा था, बाज़ार के अंदर ही था, रफ्तार बिल्कुल थोड़ी थी, एक आदमी अचानक आगे आ गया। मैंने गाड़ी रोक ली, खैर वो बच गया, लेकिन उसने मुझे बड़ी बदतमीज़ी के साथ पेश आया। तो मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उससे कहा कि भाई आप गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं।
تو اس نے ایسے ٹانگ اٹھائی ہے جنہوں پنجابی نے لت ماری گڈی نو تے نس گیا، وہ گاڑی کو اب بھی ڈینٹ پڑا ہوا ہے۔ اچھا میں بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میری غلطی تھی، مجھے گالی برداشت کرنی چاہیے تھی۔ اس بیچارے کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ اتنی جو نفرت اس کو پیدا ہوئی ہے تو وہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں۔ وابڈا ٹاؤن سعید تاج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وابڈا ٹاؤن میں ایک اور تماشا آج کل لگا ہوا ہے، ایک آدمی ہے موٹر سائیکل پر سوار ہوتا ہے، نوجوان ہے، وہ گھر سے باہر کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑتا ہے، ایک تھوڑی رکھی ہوئی ہے اس نے، اور اس کی سی سی ٹی وی کیمرے سے کلپ آ گئے، وہ سکرینیں توڑتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور باقاعدہ اپنے ابا جی کا نام، اپنے گھر کا نمبر C1، اور پتہ نہیں وہ میرے پاس ہے، وہ کلپ موجود ہے، C1 اور مکان نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ابا جی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور گالیاں بھی لکھی ہوئی، پورا پتہ دے کے دوڑ جاتا ہے۔ اس کے والد کو بلایا ہوا تھا سوسائٹی نے کہ آپ اس کا کچھ کریں ورنہ یہاں سے آپ تشریف لیں۔ بعض دوست مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے کہا یار یہ کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں ہے یہ کہ اس کے والد کی 2 شادیاں ہیں، بچہ جو ہے وہ جو توقعات اپنے والد سے رکھتا تھا وہ توقعات اس کی پوری نہیں ہوئی، اب وہ باپ کو کہہ لیجئے کہ بدنام کرنے کے لیے اور اس کو احساس دلانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں آپ دیکھیں کہ انتہا پسندی کے دیگر بہت سارے مظاہر ہیں، مثلا سماجی سطح پر دیکھیں، ایک یہ چیز بھی آپ کو نظر آئے گی کہ بر صغیر کے اندر ہم لوگ مسلمان تو ہو گئے لیکن ہندو مذہب کے اندر جو ذات پات کا نظام تھا وہ اسی طرح موجود ہے۔ اب بھی لوگ فضیلت کا معیار جن چیزوں کو قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک نسلی تفاخر بھی ہے، مال اور دولت کے ساتھ ساتھ نسلی تفاخر بھی ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ خاندان اور نسل کی بنیاد پر لوگوں کو اعلیٰ اور ادنا سمجھیں گے تو پھر ہر آدمی سید بننے کی کوشش کرے گا، ہر آدمی کسی نہ کسی ایسی جاتی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے گا جس کو لوگوں کے اندر عزت حاصل ہے۔ سماجی سطح پر یہ محسوس کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ وہ لوگ جو ان جاتیوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کو سماجی سطح پر ہمارے ہاں وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اسلام نے تو اہمیت دی ہے کہ سارے مسلمان، سارے لوگ برابر ہیں، سب انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ذات برادری اسی طرح اس کو پروموٹ کیا، لوگوں کے اندر ریئیکشن پیدا ہوا، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، اب کوئی سید لے کر عزت کمانے کی کوشش کرے گا، کوئی کسی خاص لقب کے ساتھ مذہبی تقدس کا لبادہ اوڑھ کر وہ عزت چاہے گا، اور کوئی کسی اور انداز میں۔ تو یہ چیز، یہ خرابی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذات پات کا جو نظام ہے یہ سماجی سطح پر لوگوں کے درمیان یہ اس کا جو فروغ ہے وہ نفرت کا باعث بن رہا ہے۔ نظام عدل کی خرابی بھی سماجی سطح پر، جب ایک آدمی کو پتہ ہے، آپ کے گجرانوالہ میں چند سال پہلے پرویز مشرف کے دور میں ایک سٹنگ MP اور صوبائی وزیر قتل ہو گئے، ضلع ہما عثمان، اگر لوگوں کو یاد ہو، تو 4 سال تو لگ گئے صرف یہ ثابت ہونے میں کہ واقعی سرور نامی مولوی سرور نامی شخص نے ہی قتل کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ رنگے ہاتھوں اسی جگہ پکڑا گیا، ویپن بھی ساتھ ہی پکڑا گیا، گواہ موجود ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ 4 سال صرف اس چیز میں لگ گئے ہیں کہ قتل اس نے کیا کہ نہیں کیا، اور پھر اگلے 4 سال اپیلوں میں گزر گئے۔ 8 سال کے بعد پتہ نہیں کہ اس کے خاندان یا کیسے بہرحال اندر ہی اس کو قتل کیا گیا۔ تو انصاف آپ اس نظام سے نہیں لے سکتے، خرید سکتے ہیں تو خرید لیں یا خود انصاف کر لیں۔ اب جب لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا تو اس نظام کی تبدیلی کے بغیر، سماجی انصاف کے بغیر انتہا پسندی کیسے ختم؟ اس کو کون بدلے گا؟ ہم اس کا ادراک کریں گے تو اس کو بدلنے کی طرف پیش رفت کریں گے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو انتہا پسندی کے اور بہت سارے، ابھی ایک بڑی دلچسپ بات کی فیض اکبر صاحب نے، یہ جو اسپائسی کھانے ہیں یہ بھی انتہا پسندی کا سبب ہے۔ جس طرح کی خوراکیں ہم کھا رہے ہیں نا، یہ بھی مزاج کے اندر انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔
سادہ غذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا ولا تسرفوا گجرانوالہ کے لوگوں کو ویسے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ان کی تو شہرت ہی عالمی سطح پر صرف کھانے اور پینے سے ہے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے وہ مزاج کے اندر اس طرح کی انتہا پسندی کا سبب بننے والی ہے۔ شخصیت پرستی کا افریط بھی ہماری بہت بڑی بیماری ہے۔ یہاں لوگ جو ہے نا وہ شرک کی حد تک شخصیات کو پوجتے ہیں۔ میں کل ہی گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی آج تقریبات کا آخری دن ہے۔ شخصیت کہاں تک لوگ لے گئے، وہ واقعی اس قابل تھے، ان کی خدمات ہی ایسی، لیکن کیا کسی کو ان کا کوئی نظریہ بھی یاد ہے؟ کیا کسی نے کشف المحجوب بھی پڑھی ہے؟ کیا ان کے نظریات سے بھی کوئی واقف ہے؟ بس شخصیات کو پوجنا یہ بر صغیر کی بہت بڑی یہاں کی ایک بیماری ہے، اور جب شخصیات کو آپ پوجیں گے، نظریات کو چھوڑ دیں گے، تو شخصیات کے ساتھ پھر لوگوں کی وابستگی ایسی ہوتی ہے کہ ماضی کی کسی شخصیت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، امام احمد بن حنبل سے بھی ہو سکتا ہے، امام مالک سے بھی، لیکن آج کے کسی شخص سے جو ایک الائب شخصیت ہے، جو موجود شخصیت ہے، اس کے ساتھ اختلاف کریں گے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اختلاف مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، بیٹوں اور بیٹیوں سے، اختلاف مسئلہ نہیں ہے۔ آداب، اختلاف کے آداب سیکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، زندہ معاشروں میں اختلاف اگر نہ ہوں تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ اختلاف نہیں ہے، مسئلہ اختلاف کے آداب کو سمجھنا ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہمارے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، مساجد، میڈیا اور حکومتی ترجیحات میں یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے سے اس رویے کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ جو پہلے تو ان اسباب کا کھوج لگانے کی ضرورت ہے نا، کہ نوجوانوں کا جب معاشی مستقبل ہی غیر محفوظ ہوگا تو انتہا پسندی ہوگی۔ جب میرٹ کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو لوگوں کے اندر ریئیکشن پیدا ہوگا۔ تو یہ لازم ہے کہ ان اسباب اور وجوہات کا تعین کیا جائے، اور پھر ہم اپنی نئی نسل کو اس مقصد کے لیے تیار کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے میری طرح کے لوگوں کے لیے، جو ہمارے پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں ذرا یہ بات کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو سپیس دینی چاہیے۔ سارے کام ہم نہیں کرنا ہے، باپوں نے اور بوڑھوں نے، آگے نوجوانوں کو جگہ دیں تو یہ انتہا پسندی اس طرح بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کسی کو چھوٹا موٹا روزگار دے سکتے ہیں، دے دیں۔ آپ چوری ڈکیتی کا راستہ روک دیں گے، آپ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر کے انتہا پسندی کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازم ہے کہ قانون کا اطلاق ہو، یہ لازم ہے کہ لوگوں کو سپیس دی جائے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام سماجی انصاف تمام علاقوں کے لیے یکساں اس کا ماحول پیدا کیا جائے۔ ابھی بات ہو رہی تھی پرنسپل آفس میں کہ جاگیرداری نظام نے لوگوں کے حقوق کو اس طرح تباہ کیا ہے کہ ان علاقوں میں جانے والے جو سیلاب زدگان کی طرف لوگ گئے ہیں تو یقین ہی لوگوں کو آتا کہ اس طرح کے ماحول کے اندر لوگ زندہ ہیں۔ تو یہ موضوع بڑا اہم ہے، بہت ساری اس کی جہتیں ہیں، بچوں سے ان کا بہت ساری چیزوں کا تعلق ہے، اور ہمارے اساتذہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔